بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ، ماتھے پہ بل ڈالا اس نے۔ عبسہ کا مطلب اس نے ماتھے پہ بل ڈالا، یا جیسے کہتے ہیں تیوری چڑھائی، یعنی کوئی شخص جو ہے کوئی کسی کو دیکھ کر اس کو ناگواری کا احساس ہو تو کچھ کہے بغیر صرف ماتھے پہ بل ڈال لینا، شکن ڈال لینا، اس سے کہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیوں آ گیا ہے۔ جیسے مطلب میں بیٹھا ہوں تو کوئی آئے، یہ انداز ہو وہ یہ کیوں آ گیا، یعنی ماتھے پہ بل ڈالنا، کسی کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کرنا۔ تو ماتھے پہ بل ڈالنا علامت ہے، اشارہ ہے چہرے کے تاثرات میں سے ناگواری کا۔ تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے عبسہ اور وتولیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ ایک واقعہ ہے بڑا اہم، اور اس واقعے کا جو مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جو صاحب ایمان شخص ہے وہ چاہے معذور ہو، چاہے کتنا ہی وہ معاشرتی مرتبے کے اعتبار سے وہ کمزور ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قابل قدر اور قابل عزت اور احترام ہے۔ اور جو شخص بے ایمان ہے یا نافرمان ہے، بے دین ہے، وہ چاہے معاشرتی اعتبار سے بہت بڑا سردار یا بہت بڑے مقام اور مرتبے کا مالک ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ بڑا اہم موقع تھا کہ سرداروں کے پاس بیٹھ کر دین کی بات ہو، کہ شاید ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جیسا کہ ہمارا بھی دنیوی طور پہ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چودھری ٹائپ لوگ 5-7 ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ بڑے افراد جو ہیں معاشرے کے، محلے کے، دیہات کے، شہر کے، وہ آئے بیٹھے ہیں، لہٰذا یہ جو وقت ہے بہت اہم ہے اور بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں، اہم موضوعات پر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہاں پر اگر ہمارا کوئی پڑوسی کمزور سا وہ اپنے ایسے کسی معمولی سے معاملے کے لیے آ جائے تو پھر ان کو بھی ناگواری ہوتی ہے اور ہمیں بھی ناگواری ہوتی ہے کہ یہ ذرا بعد میں آ جاتا، پتہ نہیں تھا کہ 4 بندے میرے پاس بڑے معتبر قسم کے بیٹھے ہیں اور یہ اس نے درمیان میں آ کے اپنی بات شروع کر دی۔ تو ہماری سوچ بھی عام طور پر یہ ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ تو نہیں تھی، لیکن کم از کم اس حوالے سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے یا دین کی طرف ان کو مائل کر رہے تھے، سرداران قریش بیٹھے تھے۔ اور ایسے لوگوں کا مزاج بھی ہوتا ہے کہ کوئی معمولی آدمی جو ہے وہ آ کے ان کے بات چیت کے اندر مداخلت کرے تو ان کو بھی ناگوار گزرتی ہے۔ تو بہرحال اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش سے بات چیت فرما رہے تھے تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے۔ تو ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، نابینا ہونے کی وجہ پیدائشی نابینا تھے وہ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے وہ وہاں پر آگے پوچھا ہوگا کسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے، آپ کو بتایا وہاں اس طرف گئے، اس طرف بیٹھے ہیں، وہ اسی طرح سے ڈھونڈتے وہاں پہ آ گئے۔ بس یہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے آ کے جو بھی ان سے ان کا کوئی مدعا تھا وہ انہوں نے وہاں پہ آ کے وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کا وہ اس مجلس میں آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناگواری اللہ تعالیٰ کو بڑی ناگوار گزری کہ میرا ایک متقی بندہ، میرا ایماندار آدمی وہ آیا ہے، وہ کمزور ہے، معذور ہے، اور آپ کو اس کا آنا ناگوار گزرا ہے، اور کس کی وجہ سے؟ ان سرداروں کی وجہ سے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی، اور آپ اس میں دیکھیں کہ ابتدائی آیات کتنی یعنی آیت نمبر 16 تک، یہ 16 آیات جو ہیں اسی واقعے کے بارے میں ہے۔ پہلی آیات جو 16 ہے سورہ الواقعہ کی، تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً یہ وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی آپ کے اس رویے پر کہ عبسا، اس نے ماتھے پہ بڑھ ڈالا، وتولا، اور منہ پھیر لیا، ان یہ کہ جاء آیا، اس کے پاس، الاعمى نابینا، اعمى نابینا، کہ آیا اس کے پاس نابینا۔ اور یہ کیا کس نے تھا؟ یہ آپ سلام کا فعل تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے ماتھے پہ پل ڈال لیا اور منہ پھیر لیا، یہ کہ آیا اس کے پاس نابینا۔ وما یدریکا، و اور ما کیا، یدریکا معلوم تجھے یا معلوم آپ کو، لعلہ شاید کہ، وہ لعلہ شاید کہ وہ، یزکا پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی اب پتہ نہیں وہ اپنے ذہن میں دین کے حوالے سے کون سی بات وہ لے کے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، شبہ ہو، یا وہ کوئی بہت ضروری رہنمائی لینا چاہتا ہو، وہ اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو آپ سے رہنمائی لے کر اس کو پاک کرنا چاہتا ہو۔ وما یدریکا، یعنی اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں آپ سلام کو اس بات پر سرزنش فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ یعنی انداز ہوتا ہے نا کہ اگر جیسے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے اولاد کو ڈانٹتے ہیں تو اس میں مختلف طرح کی دلائل دیتے ہیں ڈانٹتے ہوئے کہ بھئی یہ تم نے جو کیا ہے یہ ایسے کیوں کیا، ہو سکتا تھا کہ وہ یہ ایسے ہو جاتا، ہو سکتا تھا کہ یہ ہوتا، اور تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، کیا تم نے یہ، بالکل یہ وہی انداز ہے تقریباً۔ وما یدریکا، اور کیا معلوم آپ کو، لعلہ شاید کہ وہ یزکا پاکیزگی حاصل کرتا، او یا یذکرو وہ نصیحت حاصل کرتا، پس یہ پھر تنفعہ نفع دیتی اس کو، الذکرہ نصیحت، شاید وہ کوئی ایسی بات آپ سے پوچھتا کہ آپ اس کو نصیحت فرماتے، پھر وہ اس سے نصیحت پکڑتا اور اس کو نصیحت فائدہ دیتی۔ یہ جن کو آپ نصیحتیں کر رہے ہیں ان کو تو آپ بڑے عرصے سے لگے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی نصیحت اثر ہوتی کوئی نہیں ہے، تو وہ اللہ کا بندہ آیا تھا، ہو سکتا تھا وہ یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور پھر نفع دیتی اس کو نصیحت۔ اما جو من شخص، اما من جو شخص، استغنا اس نے بے پرواہی کی، فانتا پس آپ، فانتا پس تو، یعنی پس آپ، لہو واسطے اس کے، تصدا توجہ کرتا ہے، یعنی وہ جو بے پرواہی کرتے ہیں، جو دین کی بات سے کا احترام بھی نہیں کرتے اور آپ کی دعوت کو کی پرواہ نہیں کرتے، آپ ان کو ہمیشہ سے آپ قائل مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتے۔ اما من جو شخص استغنا جس نے بے پرواہی کی، فانتا پس آپ لہو تصدا اس کے لیے توجہ کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے بے پرواہی کی ان کی طرف آپ توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ وما وا اور بھی ہوتا ہے یہاں اس کا معنی حالانکہ، حالانکہ ما نہیں ہے، یا اور نہیں ہے بھی کر لیں تو حرج کوئی نہیں ہے، ویسے حالانکہ زیادہ مناسب ہے۔ وما حالانکہ نہیں ہے، علیکا آپ پر یا آپ کے ذمے، یعنی آپ پر اس معاملے میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی بار نہیں ہے، ان لا یزکا، ان یہ کہ لا نہیں، یزکا وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی وہ جو مشرکین ہیں، وہ جو سرداران ہیں، اگر وہ
پاکیزگی حاصل نہ کریں، اگر وہ اپنے ذہن کو، اپنے عقیدے کو پاک صاف نہ کریں، تو اس پر آپ کو تو کوئی پکڑ نہیں ہونی. کیوں نہیں مسلمان ہوئے، وہ کیوں نہیں ایمان لائے، آپ پر تو اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے. تو جو بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے آپ کے ذمے یا آپ پر کچھ کہ وہ ناپاکیزگی حاصل کرے. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس پر آپ کو تو کوئی پکڑ نہیں ہونی. وَأَمَّا مَنْ، اور جو شخص جاء آیا کا آپ کے پاس، جاء کا آیا آپ کے پاس، یسعا دوڑتے ہوئے یا کوشش کرتے ہوئے، وہ بڑی مشقت کے ساتھ، نابینا آدمی وہ ڈھونڈتا چوکنے کھاتا، پتہ نہیں کتنی کوشش کے ساتھ دوڑتا ہوا بڑی مشکل سے وہ پہنچا آپ کے پاس. وَأَمَّا مَنْ، اور جو شخص کے جاء کا آیا آپ کے پاس، یسعا دوڑتا ہوا یا کوشش کرتا ہوا، وَهُوَ، اور وہ یخشا ڈرتا ہے، وہ تو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا بندہ، وَهُوَ یخشا، اور وہ ڈرتا ہے، فَأَنْتَ، پس آپ، عنہ اس سے، تلہا بے رخی کرتے ہیں. فَأَنْتَ، پس آپ، عنہ اس سے، تلہا بے رخی کرتے ہیں، یا فَأَنْتَ، پس آپ نے، عنہ اس سے، تلہا بے رخی کی، پھر ماضی ہے تو اس سے آپ نے بے رخی کی. یعنی یہ دیکھیں کتنا طویل اور معاملہ کیا ہے. ایک نابینا آدمی کے آنے پہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیوں کیا، اور کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر نصیحت فرمائی. اور نصیحت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اور ایماندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت قابل قدر ہوتے ہیں، وہ ان کی ظاہری کیفیت جو بھی ہو. فَأَنْتَ، پس آپ، عنہ اس سے، تلہا بے رخی کرتے ہیں. سبق زیادہ نہیں ہو گیا؟ چلیں اتنا ہی رہنے دیتے ہیں جی. آج جو آیات پڑھی ہیں ان کو دوبارہ دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباسہ، یہ جب دہراتے ہیں تو دھیان سے ضرور توجہ الفاظ کے اوپر، انگلی بھی ان کے نیچے رکھیں اور دھیان بالکل ادھر، کان صرف میری طرف ہونا چاہیے آپ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباسہ، ماتھے پہ بر ڈالا اس نے، وتولا، اور منہ پھیر لیا، ان یہ کہ جاءہ آیا اس کے پاس، الاعمى نابینا، وما یدری کا، اور کیا معلوم، وما اور کیا، یدری کا معلوم آپ کو، لعلہ شاید کہ وہ، یزکا پاکیزگی حاصل کرتا، او یا یذکرو نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ پھر نفع دیتی اس کو، الذکر نصیحت. اما من، جو شخص، استغنا جس نے بے پرواہی کی، فانت پس آپ، لہو اس کے لیے، تصدہ یا فانت پس آپ نے، لہو اس کے لیے، تصدہ توجہ کی، وما علیکا حالانکہ نہیں ہے آپ پر، اللہ یزکا کہ نامو پاکیزگی حاصل کرے. وَأَمَّا مَنْ، اور جو شخص، جاء کا آیا آپ کے پاس، یسعا دوڑتے ہوئے یا کوشش کرتے ہوئے، وَهُوَ یخشا اور وہ ڈرتا ہے، فَأَنْتَ پس آپ، عنہ اس سے، فَأَنْتَ پس آپ نے، عنہ اس سے، تلہا بے رخی کی.